عزیز اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ رحم کا تقاضا یہ ہے، رحیم اس کو کہا جاتا ہے جو کسی کی پریشانی کو دیکھ کر تڑپ جائے، کسی کے دکھ کو دیکھے تو اس کا اپنا دکھ چلا جائے، کسی پریشان حال کو دیکھے تو وہ اپنے خود پریشانی کا شکار ہو جائے۔ یہ خداوند قدوس نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے خطاب کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً ایک عظیم الشان رسول تمہارے پاس آیا۔ عربی گرامر کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی اسم پر تنوین لائی جاتی ہے تو تنوین کے چند مقاصد ہوتے ہیں، یا وہ تنوین تنکیر کے لیے ہوتی ہے، نکرہ کے لیے، یا پھر وہ تنوین جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہوتی ہے، یا وہ تنوین تکسیر کے لیے ہوتی ہے، یا وہ تنوین تقلیل کے لیے ہوتی ہے، یا وہ تنوین تحقیر کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی جب کسی اسم کے اوپر دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ علامت ہے کہ یہ نون ہے، اسم ہے، یا تو اسم کے شروع میں الف لام ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں الحمد، تو اب یہاں سے پتہ چلا کہ لفظ حمد جو ہے وہ فعل نہیں ہے بلکہ اللہ شروع میں الف لام ہے، الرحمن الرحیم معلوم یہ ہوا کہ یہ نام ہے، اور اگر شروع میں الف لام نہ ہو تو پھر اس کے آخر کے اندر تنوین ہونی چاہیے، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں ہونی چاہیے۔ عام ازیں کہ وہ کلمہ اس پر دو زبریں ہوں، دو زیریں ہوں، دو پیشیں ہوں، مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ اب ایک تو تنوین اس لیے آتی ہے کہ نکرے کے لیے، جیسے ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن، ایک ہوتا ہے کامن ناؤن۔ پراپر ناؤن جیسے کسی بندے کا نام ہے، شہر کا نام ہے، ملک کا نام ہے، کسی مخصوص قسم کے درخت کا نام ہے، اور کامن ناؤن اس کو کہتے ہیں کہ جس کا بغیر تعین کے ہر شے پر اس کا اطلاق آ سکے۔ مثال کے طور پر آپ لفظ ٹاؤن استعمال کرتے ہیں، ٹاؤن تو ظاہر ہے کہ ہر ٹاؤن کو کہا جاتا ہے۔ آپ کسی کو رجل کہتے ہیں، آدمی، تو یہ مخصوص کسی آدمی کا نام تو نہیں، ہر آدمی کو آدمی کہا جاتا ہے۔ آپ عورت کہتے ہیں تو ہر فیمیل کو عورت کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ عورت کے شروع میں المرا کہہ دیں تو اب ہر عورت مراد نہیں ہوتی، وہ مخصوص عورت جو آپ کے ذہن میں وہ مراد ہوتی ہے۔ جیسے رجل ان کے بجائے الرجل کہتے ہیں تو اب ہر آدمی مراد نہیں ہوتا بلکہ مخصوص آدمی مراد ہوتا ہے۔ جیسے کہ مین اور دا مین میں فرق ہوتا ہے، وومن دا وومن، وومن سے مراد کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے، جب اس کے شروع میں علامت معرفہ لگاتے ہیں دا تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ مخصوص ایک عورت یا ایک مرد مراد ہے۔ اب یا رسول سے مراد تو سرکار کی ذات ہے، وہ تو متعارف ہے، متعین ہے، نکرہ لانے کی کیا ضرورت ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، رسول تمہارے پاس آیا، تو جس رسول کا ذکر ہو رہا ہے وہ تو معرفہ ہے، وہ تو نکرہ نہیں ہے۔ اس پر جو دو تنوین آئی ہیں، تنوین کا مقصد ہوتا ہے یا تو یہ بتانے کے لیے کہ جو جس پر تنوین ہے وہ بہت بڑی عظیم الشان ہے، یا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بڑی گھٹیا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، یا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت قلیل ہے، کم ہے۔ یہ ان مقاصد کے لیے تنوین آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ 30 دن تک خیبر کا محاصرہ کیا، فتح نہ ہو سکی، مسلمان مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ ہمارے پاس جتنا خرد و نوش کا ذخیرہ تھا ختم ہو گیا، اب زیادہ دیر ہم محاصرہ جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکتے، ہمیں ناکام لوٹ کر جانا پڑے گا۔ حضور نے جب صحابہ کرام کی پریشانی کو دیکھا تو حضور نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا یحب یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ کل یقیناً میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح کرے گا۔ دوسرا اس مرد کی ڈیفینیشن یہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔
تو جس مرد کو حضور وہ جھنڈا دینے والے تھے، کیا حضور اس کو جانتے تھے یا نہیں؟ یہ پہلے سے حضور کے ذہن میں تھا یا نہیں؟ تو پراپر نام کیوں نہیں یوز کیا جی؟ اصل نام کیوں نہیں بتایا لوگوں کو؟ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو تجسس رہے، دوسری بات یہ ہے کہ رجل کہہ کر اس کے اوپر الف دو تنوین لائے جی۔ تنوین کا معنی یہ ہے کہ وہ عظیم الشان آدمی ہے، ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ وہ مرد تو ہے لیکن بے مثل مرد ہے، مرد تو ہے لیکن عظیم الشان مرد ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے رجلن کے اوپر جو تنوین استعمال کیا، یہ تنوین کون سی ہے؟ تنوین تعظیم ہے۔ وہ رجل تو ہے لیکن عظیم الشان آدمی ہے۔ ایک اور موقع پر بھی حضور نے تنوین استعمال کی۔ حضور کی حدیث حضور ارشاد فرماتے ہیں، صاحب ابن عساکر نے بھی اس کو درج کیا ہے، فردوس دہلوی نے بھی اس کو درج کیا ہے، طبرانی نے بھی درج کیا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں بھی اس کو درج کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اول من یبدل سنتی رجل، حضور فرماتے ہیں اول پہلا آدمی، من یبدل سنتی جو میری سنت کو تبدیل کرے گا، وہ رجل ایک آدمی ہوگا۔ اب رجل کے اوپر بھی تنوین ہے، تو اب اس کا معنی کیا کریں گے؟ اس لیے کہ جو سنت کو بدلتا ہے وہ عظیم الشان ہوتا ہے، جو سنتوں کو بدل دے کیا وہ اعلی عظمت کا مالک ہوتا ہے۔ تو یہاں تنوین کے معنی وہ بڑا گھٹیا آدمی ہوگا، بڑا ذلیل ہوگا، بڑا حقیر ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ اول من یبدل سنتی، سب سے پہلے میری جو سنت کو بدلے گا رجل، وہ ایک آدمی ہوگا، من بنی امیہ، بنو امیہ سے ہوگا، یقال لہ یزید، اور اس کا نام یزید ہوگا۔ تو حضور نے نام لے کر یہ بتایا کہ وہ بڑا کمینہ، بڑا ذلیل، بڑا گھٹیا اور بہت حقیر آدمی ہوگا۔ تو یہ جو تنوین نہیں، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں، یہ صرف اس مقصد کے لیے نہیں، اس کے اور بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم درکار ہیں۔ یہ آدمی پتہ ہے گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ترجمے والے کلام پاک لے کر، حاشیے لے کر پڑھتے ہیں، تو بجائے ہدایت پکڑنے کے قرآن کو پڑھ کر یہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کی معرفت بہت سارے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب آدمی قرآن کے ناسخ منسوخ کو نہ جانتا ہو، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے۔ اس وقت تک قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی جا سکتی جب تک وہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، موقع کیا تھا، کس کے حق میں نازل ہوئی۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا آیت تو عام ہے لیکن اس کا حکم مخصوص ہوتا ہے ان طبقات کے لیے، اس سے باقی آنے والے مراد نہیں ہوتے۔ مثلا کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یا اللہ نے کسی کا نام لیا ہے؟ نہیں لیا نا۔ ان الذین کفروا، جو بھی کافر ہیں، کیا اس سے مراد اہل کتاب ہو سکتے ہیں؟ کیا موجودہ دور کے ہندو سکھ عیسائی اس سے مراد ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، کوئی بھی کافر اس سے مراد نہیں ہے۔ اس سے صرف وہ کافر مراد ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے۔ اب یہ کیسے پتا چلا کہ صرف وہ مراد ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو سرکار کس کو ڈراتے تھے؟ اب تو سرکار کا انذار کسی کافر کو حاصل نہیں ہے۔ انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان کافرون سے مراد صرف ابو جہل مراد ہے، ابو جہل مراد ہے، عتبہ مراد ہے، عتیبہ مراد ہے، بڑے بڑے بے ایمان، وہ صنادید قریش جو کفر پر مرے ہیں، اس سے وہ مراد ہیں۔ تو جب تک آدمی کو شان نزول کا علم نہ ہو، اس وقت تک قرآن نہیں سمجھ سکتا جی۔ دو باتیں۔ تیسری بات، قرآن کو سمجھنے کے لیے علم صرف کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر جو قرآن پڑھتا ہے سمجھو اپنے ایمان کو ہلاک کر رہا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ناب کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے علم اشتقاق کی ضرورت ہے۔ اس لفظ کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ جب اس کے مشتقات بدلتے ہیں تو معنوں میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے؟
بہت ساری باتیں ہیں کہ مادہ ایک ہوتا ہے، معنی اس کے مختلف ہو جاتے ہیں جی، جب اس کے اندر تبدیلی کریں تو معنوں میں تبادلہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ علم، جس کو علم بیان کہتے ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے، علم معانی کا جاننا ضروری ہے، علم بدیع کا جاننا ضروری ہے۔ یہ وہ علوم ہیں، جب تک پوری طریقے سے آدمی کو اس پر دسترس نہ ہو وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بازار سے آپ نے قرآن تفسیر ترجمہ خرید لیا، انگلش میں ملا، اردو میں کہتا ہے میں تو 20 باری قرآن کا ترجمہ پڑھ چکا، تجھے خاک سمجھ آتی ہے ترجمے سے؟ ترجمے میں تو وہ بھی آیتیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، اب ان سے تو کیا سمجھے گا؟ کلام پاک کے وہ بھی آیتیں جن کا حکم اس زمانے کے لیے مخصوص تھا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم درکار ہیں، علوم کی ضرورت ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو تنوین ہے، مثلا کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نورٌ و کتاب مبین، یا نورٌ کے اوپر بھی تنوین ہے، کتاب کے اوپر بھی تنوین ہے، یا نورٌ کے معنی صرف نور کے نہیں ہیں، یہاں بھی جو تنوین ہے وہ تعظیم کیا، عظیم الشان نور آیا، وہ کتاب عام کتاب نہیں، عظیم الشان کتاب آئی ہے۔ تو یہ جو تنوین ہے کبھی حکارت کے لیے ہوتی ہے، کبھی عظمت کے لیے ہوتی ہے، کبھی کثرت کے لیے ہوتی ہے، کبھی قلت کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، یہ شائن کے کلام پاک کی آیت ہے نا، شائن کے نیچے کیا ہے؟ تنوین ہے نا۔ ایک تو تنوین نکرے کی ہے، بچوں کے شائن یہاں نکرہ ہے، اور نکرے کے ساتھ ساتھ کس کے لیے ہے؟ تقلیل کے لیے ہے، حقیر کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا لیکن بالکل معمولی سی چیز کا امتحان لے گا، امتحان لے گا لیکن بالکل تھوڑی سی شے سے امتحان لے گا۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ کبھی کبھی ممتحن کا نام سن کر امتحان دینے والے ڈر جاتے ہیں، ان پر روب طاری ہو جاتا ہے۔ تو جب خدا امتحان لے گا تو کتنا مشکل امتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے روب دور، خوف دور کرنے کے لیے فرمایا بے شائن، بڑا معمولی امتحان ہوگا، بڑا تھوڑا سا امتحان ہوگا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ فرماتا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس عظیم الشان رسول آیا۔ رسول پہلے بھی آئے اور ہر رسول بڑی شان والا ہے۔ ہمارا سب پر ایمان ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے، لیکن وہی خدا یہ بھی کہتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہے لیکن فرق مراتب ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو درجات اتنے درجوں بلند کیا ہے۔ ایک تو ہے نا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پوائنٹ کا فرق ہوتا ہے جی، ایک کے اندر 4 درجے پائے جاتے ہیں، ایک کے اندر 5 ہیں، تو وہ ان 4 درجے والوں سے بڑھ گیا نا جی۔ ایک کے اندر 6 درجے پائے جاتے ہیں، اب اس کے اندر 2 اضافی ہو گئے، وہ اس سے بڑھ گیا۔ ایک کے اندر 7 پائے جاتے ہیں، وہ اس سے بڑھ گیا۔ تو یہاں فرمایا یہاں کو 6 7 8 کی بات نہیں ہے، وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض کو درجوں بلند کیا، اتنے درجات ہیں جو شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اور اسی لیے یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی خصائص کبریٰ، خصائص مصطفیٰ، اس میں ایک نہیں کئی ہزار حضور کی خاصیتیں بیان کی ہیں، وہ خواص بیان کی ہیں جو سرکار ہی میں پائے جاتے ہیں، سرکار کے سوا نہ کسی نبی میں پائے جاتے ہیں، نہ کسی رسول میں پائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا عظیم الشان رسول آیا، اس جیسا کبھی رسول پہلے نہیں آیا۔ اور پھر آیا کیسے؟ من انفسکم، یا من کے معنی ہوتے ہیں فرام، سے، تمہارے نفسوں سے، یا من بطور تجرید کا تمثیلیہ ہے، یا من کے معنی یہ نہیں کہ تمہارے نفسوں میں سے آئے، اس کا یا من برائے تمثیل کیا ہے، برائے تجرید کیا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسول تمہارے اندر ایسے آئے جیسے تمہارے جسموں میں روح آتی ہے، رسول تمہارے اندر ایسے آئے جیسے تمہارے اندر جان آتی ہے، تمہارے اندر روح آتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ پورا جسم قالب ہے،
اس کے اندر روح ہے. روح کا کنیکشن اس پوری باڈی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے نا؟ ایک کان کو تکلیف پہنچے دوسرا کان جانے یہ ضروری ہے نہیں. ایک انگلی زخمی ہو جائے اس انگلی کو بھی پتا چلے کہ یہ زخمی ہوئی پتا چلتا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. ایک پاؤں کٹ جائے دوسرے پاؤں کو پتا چل جائے یہ کٹ گیا پتا چلتا ہے؟ بالکل نہیں. اس کا کنسرن ہی نہیں ہے. لیکن جسم میں کسی جگہ تکلیف پہنچے روح جانتی ہے، اس کا پورے جسم کے ساتھ تعلق ہے، پورے جسم کا علم رکھتی ہے. اور اسی لیے ہم حضور کو مرکزی نبی کہتے ہیں. دیگر انبیاء کرام تشریف لائے، حضور کی عالمگیر نبوت ہے. جتنے نبی آئے وہ مختلف ایریاز کے لیے. دوسری پڑھیے ذرا. مختلف علاقوں کے لیے، مخصوص زمانے کے لیے، مخصوص قبیلے کے لیے، مخصوص افراد، مخصوص ٹائم اور مخصوص جغرافیائی حدود. سب کے لیے نہیں. اس ہاتھ کا دائرہ کار ارادہ ہے، اس ہاتھ کا ارادہ بلا تمثیل. اس پاؤں کا دائرہ کار ارادہ ہے، اس کا ارادہ فنکشن ہے. یہ جسم کے اعضاء ہیں، اس کائنات کے اعضاء کیا ہیں؟ یا جغرافیائی طور پر ان کو اعضاء میں تقسیم کریں. یہ بر اعظم ہے، یہ سب کنٹیننٹ ہے. یہ بڑا بر اعظم ہے، یہ چھوٹا بر اعظم ہے، سمندر تقسیم کرتا ہے، یہ اجزاء ہیں. یا پھر ٹائم کے لحاظ سے آپ اس دنیا کو تقسیم کریں. آدم علیہ السلام تشریف لائے وہ ٹائم تھا، اس کے بعد نوح علیہ آئے وہ ادر ٹائم کے لحاظ سے. اور یا پھر افراد کے لحاظ سے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں کون افراد تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کون افراد تھے. وہ ان افراد کے لیے، اس ٹائم کے لیے، اس علاقے کے لیے نبی بن کر آئے. اب جب سرکار تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. حضور بھی پوری کائنات کے اندر ایسے رسول بن کر آئے جیسے تمہارے جسموں کے اندر روح آتی ہے. بتانا یہ ہے ایک ہاتھ کی تکلیف کو دوسرا ہاتھ جانے یہ ضروری نہیں ہے. ایک آنکھ کی تکلیف کو دوسری آنکھ جانے یہ ضروری نہیں ہے. ایک کان کی تکلیف کو دوسرا کان بھی جانے ضروری نہیں ہے. سر کی تکلیف کو پاؤں سمجھے یہ ضروری نہیں ہے. لیکن کہیں تکلیف پہنچے، ایک بال اکھاڑا جائے، روح جانتی ہے جسم کے کس حصے میں تکلیف پہنچی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت زندہ باد. اور یہ جو میں نے معنی کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی تائید اس کے اندر موجود ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم. یہ عنتم کے معنی ہوتے ہیں تکلیف کے، دکھ کے، پریشانی کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیزن. عزیزن کے معنی ہوتے ہیں کہ جو چیز جب آپ کو کسی چیز کی اطلاع ملے تو آپ کا دل دکھی ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے. آپ پر وہ چیز بہت گراں گزرتی ہے، آپ کے دماغ پر بوجھ ڈال دیتی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں حضور پر گراں گزرتا ہے ما عنتم، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. تو کیا حضور صرف صحابہ کے نبی تھے یا ہمارے بھی ہیں؟ قیامت تک کے لیے ہیں. اگر صحابہ تک محدود رکھیں تو کیا صحابہ کرام ہر وقت سرکار کے سامنے ہوتے تھے؟ کیا حضور کی محفل سے اٹھ کر گھر میں نہیں جاتے تھے؟ تو گھر کی چار دیواری میں آدمی کو سر میں درد ہو گیا، اب حضور کے سامنے تو نہیں. حضور فرماتے ما عنتم. یہ اتنا وقت نہیں ہے میں اس کی تشریح کروں. یا ما کے معنی ہوتے ہیں موصولہ، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہے سب اس میں شامل ہے. ما عنتم، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، مالی تکلیف پہنچے، جسمانی تکلیف پہنچے، روحانی تکلیف پہنچے، کسی طرح کی تمہیں جب تکلیف پہنچتی ہے میرا محبوب بے قرار ہو جاتا ہے، حضور پریشان ہو جاتے ہیں. جب حضور کو ہماری پریشانی کا علم نہیں تو بے قرار کیسے ہوتے ہیں جی؟ جب ہمارے دکھ کو جانتے نہیں تو بے قرار کیسے ہوتے ہیں؟ ہماری تکلیف کا حضور کو علم نہیں تو بے قرار کیسے ہوتے ہیں؟ خدا نہ کرے آپ کا کوئی دوست ہے، اس کا کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہی آپ پریشان ہوں گے یا جب آپ اس کے ایکسیڈنٹ کا آپ کو علم ہوگا تو علم ہوگا؟ پاکستان میں کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، اب اس کے عزیز یہاں انگلینڈ میں رہتے ہیں،
تو اس کے فوت ہوتے ہی یہ رونا دھونا شروع کر دیں گے، تکلیف آؤ بکا شروع کر دیں گے، یا جب علم ہوگا؟ معلوم یہ ہوا کہ پریشان ہونے کے لیے وجہ پریشانی کا جاننا ضروری ہے، علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے میرے مصطفیٰ پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میرا مصطفیٰ تمہارے اندر ایسے آیا جیسے جسم میں روح آتی ہے، روح پورے جسم کے نظام کو جانتی ہے، میرا مصطفیٰ پوری کائنات کے نظام کو جانتا ہے۔ جہاں بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اگر حضور کو ہماری تکالیف کا علم نہیں تو حضور جانتے، حضور پریشان کیسے ہوتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ہر دکھ سکھ کو حضور جانتے ہیں، ہر پریشانی کو جانتے ہیں، ہر اچھی بات کو جانتے ہیں، ہر بری بات کو جانتے ہیں۔ اور جب حضور تک اچھی بات پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، جب پریشانی کی بات پہنچتی تکلیف کی تو حضور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو علم غیب کس چڑیا کا نام ہے؟ جب پوری کائنات سے سرکار باخبر ہیں تو اور علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ دراصل قصہ یہ ہے اللہ کے لیے تو علم غیب ہوتا ہی نہیں نا جی۔ یہ ایک کا لفظ غیب ہے، ایک ہے غائب، یہ دونوں علادہ ہیں جی۔ ایک مصدر ہے، ایک اس میں فاعل ہے۔ غائب کے معنی ہوتے ہیں کہ جو غیر موجود ہے، موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نوٹنگم میں رہتا ہے، وہ آپ سے غائب ہے۔ بریڈ فورڈ میں رہتا ہے، وہ آپ سے غائب ہے۔ سعودیہ میں رہتا ہے، وہ آپ سے غائب ہے۔ پاکستان میں رہتا ہے، وہ آپ سے غائب ہے۔ غیب نہیں ہے، غیب نہیں ہے۔ غیب اس کو کہتے ہیں ما یقتضیہ بداہۃ العقل، یعنی غیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ حواس خمسہ سے حاصل نہ کر سکیں اور آپ کی بداعت عقل، آپ کی عقل بھی اس کے علم کا تقاضا نہ کرے جی۔ پاکستان ہم سے دور ہے، ہم جب چاہیں ٹکٹ لے کر جا سکتے ہیں۔ ہاں جی۔ امریکہ ہم سے دور ہے، جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ زمین کا کوئی کونا جہاں چاہے ہم جا سکتے ہیں، ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ غیب اس کو کہتے ہیں ہم پورے وسائل خرچ کر دیں اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کس کو غیب کہتا ہے؟ مثلا دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا جو بریڈ فورڈ میں رہتا ہے اس پر ہمارا ایمان ضروری ہے؟ کیا جو امریکہ میں رہتا ہے اس پر ہمارا ایمان ضروری ہے؟ غیب تو ہے۔ کیا جو کشمیر میں رہتا ہے اس پر ایمان ہمارا ضروری ہے؟ غیب کے معنی غائب کے نہیں ہے، غیب اور چیز ہے۔ غیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ماننے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، نہ مانے تو کافر ہوتا ہے۔ اور وہ غیب کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آپ اگر اپنی کوشش سے چاہیں تو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں، دوزخ کو دیکھ سکتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، آپ جو انبیاء کرام گزر گئے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ غیب اس کو کہتے ہیں کہ آپ پورے وسائل صرف کر دیں، اس تک آپ کی اپروچ نہیں ہو سکتی، نہ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے، نہ حواس خمسہ اس کو حاصل کر سکتے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا وہ چیزیں بھی غائب ہیں؟ علم ہونا اور چیز ہے، عرفان علیحدہ چیز ہے۔ ہاں، علم علیحدہ چیز ہے، عرفان علیحدہ چیز ہے۔ مجھے بھی علم غیب ہے، آپ کو بھی علم غیب ہے۔ علم غیب نہ بندہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتا جی۔ پہلے اللہ کا علم ہوگا تو اس پر ایمان لائیں گے۔ نہ ایمان نام کیا ہے؟ شے معلوم پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ جو چیز آپ کو معلوم ہو گئی اب اس پر یقین کر لیں، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ کا ہمیں علم ہے یا نہیں؟ اگر ہے نہیں تو اس پر ایمان کیسے ہے جی؟ ہمیں یہ علم ہے یا نہیں جنت دوزخ دو مقام ہیں؟ ہے نا جی۔ اب وہ یقینی ہے، اس پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ یقین اس لیے کرتے ہیں اللہ کے رسول نے بتایا۔
قبر کے اندر عذاب ہوگا اس کا ہمیں علم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس زندگی میں تو قبر میں کیا ہو رہا معلوم نہیں کر سکتے جی۔ سرکار تو قبر کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہر مومن کی قبر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غیب وہ ہے جس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے مصطفیٰ قبر میں کیا ہوتا ہے اس کو جانتے ہیں، حضور نے جنت کی سیر کی جنت کو جانتے ہیں، دوزخ کو سیر کی دوزخ کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اس کو جانتے ہیں، فرشتوں سب کی جماعت کرائی سب کو جانتے ہیں، سارے نبی مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے سے سب کو جانتے ہیں۔ ہمیں صرف علم ہے، ان کو عرفان غیب بھی ہے۔ علم تو مجھے بھی ہے غیب کا، جو کسی مومن کے علم غیب کا منکر ہے سمجھو اس کو کافر کہتا ہے جی۔ علم اور چیز ہے، عرفان اور چیز ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جن کو علم بھی ہے اور عرفان بھی ہے۔ اور اس لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، غیب المغیبات تو اللہ کی ذات ہے، جب اللہ آپ سے اوجل نہ رہا پھر اور کون سا غیب آپ سے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کا احاطہ رکھتے ہیں، پوری کائنات کا علم رکھتے ہیں۔ یہ کسی مولوی کی لکھی بات نہیں کر رہا، قرآن ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، تکلیف کے اندر مبتلا ہونا، یہ حضور پر شاق گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے۔ اور دوسری ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ایمان بالغیب بڑی اعلی شان ہے۔ ہمیں ایمان وہ حاصل ہے، مجھے اور آپ کو، جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں۔ ہاں جی، میرا اور آپ کا ایمان وہ ہے جو نبیوں کو حاصل نہیں ہے، میرا اور آپ کا ایمان وہ ہے جو صحابہ کو حاصل نہیں ہے، میرا اور آپ کا ایمان وہ ہے جو سید الانبیاء کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہاں جی، ہمارا ایمان وہ ہے کہ اس کائنات میں کسی کا ایمان نہیں ہے، نہ ہمارے جیسا ایمان فرشتوں کا ایمان ہے، نہ ہمارے جیسا ایمان نبیوں کا ایمان ہے، نہ ہمارے جیسا ایمان صحابہ کا ایمان ہے، نہ ہمارے جیسا ایمان سید الانبیاء کا ایمان ہے۔ اس جزوی فضیلت میں ہم سب پر فوقیت رکھتے ہیں۔ آپ کو بات تو بڑی اچنبے کی لگی، ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات کی آخری حدیث، صحابہ کا مجمع، حضور تشریف فرمائے، حضور صحابہ سے پوچھتے ہیں بچاؤ یہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان عجیب ہے، وہ خود بھی عجیب قسم کی مخلوق ہے، جب چاہے نظر آتے ہیں، جب چاہے نظر نہیں آتے، جب چاہے کبھی وہ جبریل آتے ہیں یا کلبی کی شکل میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا یہ جبریل تھا، کبھی کسی عرابی کی شکل میں آتے ہیں، اصلی شکل میں نظر نہیں آتے، وہ جب چاہیں جو ہی شکل تبدیل کر لیتے ہیں، بڑی عجیب مخلوق ہے۔ تو ظاہر ہے جو مخلوق خلقت کے اعتبار سے عجیب ہے، ایمان بھی عجیب۔ یہ عجیب ہونا یہ تعریف کی بات ہے یا مذمت کی بات ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں کتنے عجوبے ہیں جی؟ 7 عجوبے ہیں، تو ان 7 کا عجوبہ ہونا یہ ان کی برائی کا بیان ہے یا اچھائی کا بیان ہے؟ عجیب ہونا یہ وصف ہے یا قدح ہے؟ وصف ہے، تعریف ہے۔ اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان عجیب ہے، حضور فرماتے ہیں ان کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں رہتے، حریم قدس میں رہتے، ان پر براہ راست انوار الہیہ کی بارش ہوتی ہے، قرب الہی میں رہتے، ان کا ایمان عجیب کیسے ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ کا